رحمن اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الذی نور قلوبنا بمحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بولایت المرتضویہ، والصلاة والسلام على حقیقت الوجہ الاتم والعلم فی اللوح والقلم والواقف على جميع السیاسات والحکم وصاحب المعراج والبیت والحرم وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم ناظرین کرام، آج اس عشرہ مجالس کا دوسرا حصہ اور دوسری تقریر، دوسری گفتگو آپ کی خدمت میں عزاداری ریکارڈز چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آیہ کریمہ کے ضمن میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا، کرامت انسان اور اسلام، یعنی اسلام کرامت انسان کے سلسلے سے کیا نظریہ رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ مجلس میں، گزشتہ تقریر میں صرف اس حد تک مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے کہ موضوع کا تعارف ہو جائے اور صرف موضوع کے بارے میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ لہٰذا آج اس مقدمے اور اس تمہید سے آگے چل کر اس موضوع کے ضمن میں کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ بات اپنے وقت پر مکمل ہو جائے۔ بات کرامت انسان کے سلسلے سے ہے کہ اسلام نے انسان کو کس طریقے کا شرف دیا۔ یہ جو قرآن مجید کی سورہ اسرا کی 70ویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، جس میں پروردگار نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، ہم نے نوع بشر کو، ہم نے اس عالم انسانیت کو مکرم بنایا ہے، تکریم بخش دی ہے، اور ہم نے اس کو عزت عطا کی ہے، اس کو شرف عطا کیا ہے۔ اور یہ شرف کس طریقے کا شرف ہے کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے اس کو سوار کر دیا ہے، اس کو مرکب عطا کر دیا ہے، خشکی میں بھی اور ترائی میں بھی، دریا میں بھی۔ اسی طرح سے پھر پاک و پاکیزہ رزق دینے کی بات آتی ہے۔ لہذا ابھی پہلے مرحلے میں گفتگو کرنے کی گنجائش ہے، موضوع کچھ اور وضاحت چاہتا ہے کہ جس کے ضمن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم یہ جو تکریم کی بات کر رہا ہے، یہ جو کرامت کی بات کر رہا ہے،
میں نے کل ایک فرق آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ کرامت ایک وہ ہے کہ جو خدا سے مخصوص ہے، اور ایک کرامت وہ ہے کہ جو انسان سے مخصوص ہے۔ خدا سے جو کرامت مخصوص ہے وہ صرف وہ ہے کہ جس میں نعمتوں کا نزول ہے، جس میں رحمت پروردگار ہے، جس میں کرم الہی ہے، جس میں عنایت پروردگار کی بات ہے، جس میں یا ان ہستیوں کی بات ہے کہ جو پروردگار کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، جو منتخب ہستیاں ہیں، وہ معجزے کی شکل میں کرامت دکھاتی ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ عام انسانوں کی اور مطلق ہو رہی ہے، عموم بات کی جا رہی ہے، تو یہ جو کرامت ہے یہ انسان سے مخصوص ہے کہ پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو، ہم نے نوع بشر کو، ہم نے آدم کی اولادوں کو یہاں پر کیا کیا ہے؟ مکرم بنایا ہے، تکریم بنایا ہے، تکریم عطا کی ہے، اور ان کو شرف دیا ہے، عزت دی ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اگر غور کریں اس کرامت کے اوپر، اس عزت کے اوپر، اس شرف کے اوپر کہ یہ عزت کس طریقے کی عزت ہے، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ کرامت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو کرامت کم سے کم دو طرح کی نظر آتی ہے۔ یہی انسان کی عزت، یہ جو انسان کی ویلیو ہے، یہ جو اقدار انسانی ہے، یہ کم سے کم دو طریقے کے نظر آتے ہیں۔ ایک ویلیو اور ایک شرف اور ایک عزت تو وہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے اسے بغیر کچھ کیے عطا کر دی ہے۔ ایک عزت اور ایک شرف اور ایک اس کا مکرم ہونا وہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے اس کو ان بلڈ اس کو عطا کیا ہے، اس کے اندر رکھ دیا ہے، اس کی طینت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے، اس کی خلقت میں تکریم عطا کرتی ہے۔ اور ایک کرامت وہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے اس کی طینت میں نہیں رکھی، اس کی خلقت میں نہیں رکھی، بلکہ وہ اکتسابی ہے، وہ ذاتی نہیں ہے۔ یہ جتنا حاصل کرنا چاہے گا اس کو حاصل کر سکتا ہے، وہی فضیلت کہلاتی ہے۔ بہرحال یہ فرق بہت زیادہ ضروری ہے کہ کرامت ایک ذاتی ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے اس کی خلقت میں رکھ دی گئی ہے، اور ایک کرامت وہ ہے کہ جو انسان کی خود کی زحمات اور صعوبتوں کے نتیجے میں اس کو عطا کی جاتی ہے۔ تو یہ فرق بہت زیادہ واضح ہے اور یہاں پہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرت محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، یہ کرامت کا وہ سلسلہ کہ ایک ذاتی ہے اور ایک کسبی ہے۔ یہیں سے اس آیہ کریمہ میں جو ہم نے کرامت کی بات کو پیش کیا ہے وہ کرامت اکتسابی نہیں ہے۔ یہ جو شروعات میں اس میں کہا گیا کہ وَلَقَدْ کرمنا بنی آدمہ، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے، یہ ذاتی کرامت ہے۔ یعنی ابھی انسان کا کوئی خود کا ایسا کمال نہیں ہے کہ اس نے انجام دیا ہو اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں اس کو یہ کرامت عطا کی گئی ہو، نہیں، یہ تو خدا نے اس کی خلقت میں اس کرامت کو رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ جو کرامت انسان کو عطا کی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے، یہ کون سی وجہ سے اسے مکرم بنایا، کون سے ریزنز ہیں وہ، کون سی وجوہات ہیں وہ جن کی بنا پہ انسان کو مکرم بنا دیا، جس کی بنا پہ یہ کہا گیا کہ انسان کو میں نے عزت والا بنایا، انسان کو میں نے شرف والا بنایا۔ تو اگر غور کیا جائے پوری انسان کے وجود کے اوپر، انسان کو جو عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں ان کے اوپر اگر غور کیا جائے تو بہت ساری چیزیں نکل کے آئیں گی جن پہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ شاید پروردگار عالم نے انسان کو جو کرامت عطا کی ہے وہ اس وجہ سے عطا کی ہے۔ مثلا ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، صرف آج میں اس فہرست کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اور یہ کے بعد دیگے انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو سامنے سے آتی ہے وہ شاید انسان کی خلقت ہے۔ انسان کی خلقت کی وجہ سے، کیونکہ اس کی خلقت دوسری مخلوقات سے جدا ہے، اس کی جو خلقت ہے، اس کو جو بنایا ہے، اس کی جو مصوری کی ہے، اس کو جو پیدا کیا ہے پروردگار عالم نے، وہ دوسری چیزوں سے جدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنی بہت ساری مخلوقات کو خلق کیا لیکن کہیں مقام فخر پہ نظر نہیں آیا، کہیں پہ فخر کرتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ پروردگار عالم نے آسمان کو خلق کیا مگر فخر نہ کیا، زمین کو خلق کیا مگر فخر نہ کیا۔ پروردگار عالم نے یہ آسمان پہ کہکشاؤں کو پیدا کیا مگر فخر نہ کیا۔ پروردگار عالم نے چاند و سورج جیسی قندیلوں کو روشن کیا مگر فخر محسوس نہیں کیا، بلکہ یہ نہیں کہا کہ یہ اس کا پیدا کرنے والا احسن خالقین ہے۔ پروردگار عالم نے چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات،
پہاڑوں کی بلندیاں، یہ جو دریاؤں کی سبحان روانی، اللہ سبحان اللہ، سمندروں کی طغیانی، یہ تمام کی تمام خلقتیں پروردگار کی ہیں کہ جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے کہیں پہ آ کر اس طریقے کا فخر محسوس نہیں کیا جہاں پہ انسان کی خلقت میں کہا. پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان گرامی، ایک مرحلہ فخر یہ ہے کہ پروردگار، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے انسان کی عزت دینے کی کہ اس کو خلق ہی ایسے کیا گیا ہے کہ اس کی عزت اور اس کا اکرام دوسروں سے یوں جدا ہے اور دوسروں سے یوں بہتر ہے کہ اسے خلق پروردگار عالم نے سب سے جدا کیا ہے. اگر خلقت کی بات کی جائے اور خلقت پہ نظر کی جائے تو پروردگار عالم اس طریقے کا کہیں پہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ قرآن مجید میں جب انسان کی خلقت کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کہ وہ پروردگار کتنا، کس طریقے سے، جس طرح سے چاہتا ہے ارحام مادر میں وہ تصویر کو بنا دیتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود، جس کے سوا کوئی عزیز حکیم نہیں ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عزیز حکیم ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کی جب خلقت کی اس مرحلے پہ آ کر اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جب چاہتا ہے ماؤں کے شکم میں جس طریقے کی تصویر چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے. اب یہ خلقت پہ نظر کرتے چلے جائیے کہ پروردگار عالم نے بہت ساری چیزوں کو خلق کیا، لیکن آپ انسانوں کو دیکھیے گا کہ جب انسانوں کو خلق کیا تو انسانوں کی انسان کیونکہ ایک جنس ہے، تمام کے تمام انسان ایک جنس ہیں، اور اس کی مصوری کا کمال یہ ہے، اس کی تصویر کشی کا کمال یہ ہے کہ اس نے اس طریقے سے پیدا کیا کہ آپ تمام کے تمام چہروں میں فرق محسوس کر سکتے ہیں. بھئی غور کرنے کا مرحلہ ہے کہ پروردگار نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پیدا کیا، اس کی خلقت کا کرشمہ دیکھیے، اس کی خلقت کا منظر دیکھیے کہ اس نے ایسا بنایا کہ سب اس کو انسان تو کہہ رہے ہیں لیکن سب ایک دوسرے سے تمیز بھی پیدا کر رہے ہیں، فرق بھی پیدا کر رہے ہیں. یہ فلاں ہیں، ان کا نام یہ ہے تو ان کی تصویر الگ ہے. یعنی پہچان نام سے پہلے چہرے کی عطا کر دی گئی ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان گرامی، غور کرنے کا مرحلہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو جب خلق کیا تو اس مرحلے پہ خلق کیا. اچھا دیکھیے گا، یہ تصویر کی بات ہے نا، تصویر کشی کی بات ہے کہ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آج بھی بہت بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جن کا فن یہ ہے، جن کا ہنر یہ ہے کہ وہ جو تصویر جہاں دیکھ لیں اور جیسی چاہیں اس کی تصویر کشی کر دیتے ہیں، اور پھر اگر وہ کسی میوزیم میں لے جا کے یا کسی نمائش میں لے جا کے اس کو رکھتے ہیں تو بلین ڈالرز ان کی قیمت لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہنر ایسا ہے کہ انہوں نے اس تصویر کی عکاسی اس خوبصورتی سے کی ہے کہ اس کا کوئی ثانی اور اس کا کوئی جواب نظر نہیں آتا. لیکن اس کا ثانی یا اس کا جواب دنیا میں نظر نہیں آتا. پروردگار کی خلقت اور اس کی مصوری کے سامنے سب ہیچ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی تصویر کشی کرتا ہے، جب کسی چیز کی تصویر بناتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جب وہ تصویر بنائے گا تو کسی ایسی جگہ پہ بنائے گا کہ جو ہلتی جھلتی نہ ہو. غور کیجئے گا، جب انسان کسی چیز پر، کسی پیپر پر یا کسی بورڈ پر رکھ کر تصویر بنائے گا تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ چیز جس پر تصویر بنائی جا رہی ہے وہ حرکت میں نہ ہو، وہ ہلنے جلنے والی نہ ہو. یہ پروردگار کی عجیب شان ہے، یہ پروردگار کی عجیب مصوری ہے کہ جب وہ رحم مادر میں بچے کی تصویر بنا رہا ہے تو یہ رحم مادر حرکت میں بھی ہے، ہل جل بھی رہا ہے. بھئی عجیب مرحلہ ہے کہ جب ایک انسان کسی چیز کی تصویر کشی کرتا ہے اور تصویر کو بناتا ہے تو اس کا قانون یہ ہوتا ہے، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تصویر بنائے گا تو اندھیرے میں نہیں بنا سکتا. اور کیجئے گا، وہ تصویر
اندھیرے میں نہیں بنا سکتا، لیکن پروردگار عالم کی عجیب مصوری ہے کہ جب وہ تصویر رحم مادر میں بنا رہا ہے تو یہاں تاریکی کے سوا کچھ نہیں ہے، یہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی چیز کی تصویر بناتا ہے، تصویر کشی کرتا ہے، تو وہ پانی میں نہیں کرتا، بے غور کیجئے گا، کسی لکوڈ کے اندر کوئی تصویر نہیں بناتا، لیکن پروردگار عالم کی عجیب شان ہے، اس کی عجیب مصوری ہے کہ جب وہ رحم مادر میں بچے کی تصویر بنا رہا ہے تو یہ نطفہ جو ہے، یہ جنین جو ہے، جہاں پہ تصویر بن رہی ہے، یہ پیک پانی کی تھیلی ہی تو ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، غور کرنے کا مرحلہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو جو تکریم عطا کی ہے، انسان کو جو مکرم بنایا ہے، تو اس کی تصویر کشی بھی منفرد کی۔ یہ شاذ و نادر اور یہ ندرت خلقت میں کہیں اور نہ ملے گی، بلکہ اگر ملے گی تو انسان کی خلقت میں ملے گی۔ بے شک بے شک، یہ انسان کی خلقت میں یہ نمایاں کردار ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا، اچھا دیکھیے گا، بات یہاں پہ آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ جب یہ ایک عجیب سا مرحلہ ہے، یہ ایک تصور ہے کہ جس وقت پروردگار عالم بچے کی تصویر رحم مادر میں بناتا ہے تو یہ ظاہری طور پر ایسا ہے کہ دیگر جو اعضائے بدن ہیں وہ جب اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے کہ جو اعضائے بدن پہلے سے اس جسم انسانی میں موجود ہیں، جب دیکھتے ہوں گے کہ یہ کون سی چیز ایکسٹرا ہمارے اندر آ گئی، تو شاید، کیونکہ انسانوں کی بھی ایک فطرت ہوتی ہے کہ جب اس کسی نئے شہر میں اور نئی بستی میں کوئی الگ سے انسان آ جائے تو لوگ چرچا کرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ کون سی مخلوق آ گئی، یہ کون ہے، یہ بڑا عجیب و غریب نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ بیگانہ ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے، تو اس کے آنے پر لوگوں میں آپس میں ڈسکس ہونے لگتی ہے۔ تو تصور کہتا ہے کہ شاید اس بدن میں رہنے والے دیگر اجزاء جو ہیں، دیگر اعضاء جو ہیں، وہ بھی یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو یہاں پر آ گئی ہے، یہ کون سی ایسی چیز ہے۔ لیکن شاید ان میں کچھ سمجھدار اعضاء ہوتے ہوں، وہ کہتے ہوں گے بھئی یہ جو بھی آیا ہے یہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بغور کرنے کا مرحلہ ہے، کیونکہ دنیا کی مثال رحم مادر سے دی گئی ہے۔ دنیا کی مثال جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کی مثال رحم مادر سے دی گئی ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہوں گے وہ یہ کہتے ہوں گے دیکھو بھئی یہ جو مخلوق ہے یہ اس دنیا کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، اس لیے کہ اس کی تو آنکھیں بھی ہیں اور آنکھیں روشنی کا کام کرتی ہیں، اور یہاں تو کوئی دیکھنے کا مرحلہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ سارے قرائن پیش کرنے کے بعد وہ کہتے ہوں گے کہ یہ اس دنیا کے لیے نہیں آیا بلکہ کسی اور دنیا کے لیے آیا ہے۔ بھئی یہی مرحلہ تو ہے کہ اس دنیا میں بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی ہے انسان کے بارے میں، ارے اس دنیا سے دل نہ لگانا، اس لیے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ صلوات محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پھر یہ انسان کی خلقت کا مرحلہ اس حد تک آتا ہے کہ انسان اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، اور جب یہ دنیا میں تشریف لاتا ہے اس لیے کہ یہ ایک دوسری دنیا سے آتا ہے تو بیگانہ ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے۔ یہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو بالکل بیگانہ ہے، غریب ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جب انسان کسی دوسری دنیا میں پہنچ جائے، دوسرے شہر میں پہنچ جائے تو وہ تنہائی محسوس کرتا ہے، اس سے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی اس کے لیے اپنا ہو۔ نظام پروردگار کو دیکھیے گا کہ پروردگار عالم نے اس کے لیے آغوش مادر کا انتظام کر دیا۔ بھئی پروردگار عالم نے، غور کیجئے گا، اس کے لیے آغوش مادر کا انتظام کر دیا کہ جب یہ دنیا میں تشریف لائے تو تنہائی محسوس نہ کرے بلکہ مادر کی مہربانی سے اس کو سکون ملتا رہے۔ تو جب یہ دوسری دنیا سے، پہلی دنیا سے دوسری دنیا میں آیا تو پروردگار نے یہ محسوس کیا کہ اسے بیگانگی محسوس نہ ہو، اسے تنہائی محسوس نہ ہو، اسے غربت محسوس نہ ہو، اس لیے مہربان مادر کا انتظام کر دیا۔ اور دوسرے مرحلے میں کہ جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس دنیا کے بارے میں سنتا ہے کہ عذاب قبر ہوگا، اس دنیا کے بارے میں سنتا ہے کہ برزخ کا مرحلہ آئے گا، اس دنیا کے بارے میں سنتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی۔ تو جب یہ انسان وہاں پہنچتا تو وہاں بھی بیگانہ رہتا، یہ جب مومن وہاں پہ پہنچتا تو وہاں بھی تنہائی محسوس کرتا، وہاں بھی غربت محسوس کرتا۔ پروردگار نے کہا اے بندہ مومن گھبرانا نہیں، ہم وہاں بھی تیرے لیے ایک ایسا انتظام کر دیں گے کہ وہاں سکون کے لیے آغوش مادر تو نہیں ہوگی لیکن زیارت مولا ضرور ہوگی۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو عزیزان گرامی، غور کرنے کا مرحلہ ہے کہ اچھا جب یہ انسان پیدا ہو گیا تو آئیے اس پہ تھوڑا سا گفتگو کر لی جائے، اپنے وقت کے اندر بات کو تمام کر دیا جائے کہ جب یہ دنیا میں آیا تو اس کے نقش و نگار دیکھے، خلقت دیکھیے گا کیوں اسے مکرم بنایا، کیونکہ اس کی خلقت ایسی ہے، اس کی قامت ایسی ہے، اس کا جسم ایسا ہے کہ وہ جو چیز جس جگہ پہ ہے وہ وہاں پر اپنا ایک حسن رکھتی ہے، وہ اپنے لیے ایک ایسا مقام رکھتی ہے کہ جس کا کوئی اب دنیا میں باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، مثلا اگر خلقت پہ کوئی آواز اٹھائے، خلقت کے بارے میں کوئی اعتراض کرے، آج تک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی میں یہ جسارت پیدا نہ ہوئی کہ آ کر جسم انسانی اور اعضائے بدن انسانی پہ گفتگو کرے کہ کاش کان یہاں کی جگہ یہاں پر لگا دیے جاتے تو اس سے زیادہ خوبصورت ہوتے. اگر کوئی اعتراض کرے، کسی میں جسارت نہیں ہوئی، اگر فرض محال کوئی کرتا بھی کہ یہ کہے کہ بھئی آنکھیں یہاں پہ نہیں اس کے پیچھے لگا دی جاتی، ہاتھوں پہ لگا دی جاتی، یا ہاتھ یہاں پہ نہ ہوتے، نیچے کی جگہ کسی اور جگہ پہ ہوتے، پیروں کی قد و قامت ایسی نہیں ویسی ہوتی، ناک یہاں پر نہیں وہاں پر ہوتی، دانتوں کی ترتیب کچھ اور ہوتی، ہونٹوں کا نظام کچھ اور ہوتا، یقین جانیے گا اس لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کسی نے جسارت نہیں کی کہ وہ جانتا تھا کہ اگر اعضائے انسان کو بدلا جائے گا تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ کارٹون میں تبدیل ہو جائے گا. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لہذا اس کے نظام میں، خلقت کے نظام میں کبھی بھی کوئی بھی کہیں پر بھی اعتراض نہیں کر سکتا، جیسا اس لیے کہ اس میں سکت ہی نہیں ہے. یہ خلقت پروردگار کی خلقت ہے، انسان کی جو کریٹیوٹی ہے وہ اس سے بہت الگ ہے، یہ پروردگار کی عطا کردہ ہے مگر اس کی مثل نہیں ہو سکتی. غور کیجئے گا، بس میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور پھر مصائب اور بات کو تمام کر دوں گا یہاں پر، کہ پروردگار عالم کے اس نظام خلقت میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اور یقین جانیے گا اعتراض یوں بھی نہیں کر سکتا کہ انسان کی توانائی وہاں تک ہے ہی نہیں، انسان کا اختیار وہاں تک ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے جو چیز جیسی انسان کے لیے رکھ دی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ کسی انسان کی کوئی چیز خراب ہو جائے، کوئی چیز اعضائے بدن میں سے خراب بھی ہو جائے، تو آج کی ترقیاتی دنیا نے، میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہے کہ اس کا جائے گزین، اس کی جگہ پر کوئی ایسی چیز لے آتا ہے کہ جو اس کا خلا پر کر دیتی ہے. وہ خلا تو پر کر دیتی ہے لیکن شاید اس طریقے کا کام نہیں کر سکتی جس طریقے کا کام پروردگار عالم کی عطا کردہ اعضاء میں موجود ہوتا ہے. مثلا میں مثال دے دوں یہاں پر کہ انسان کو اللہ نے 2 آنکھیں دی، خدا نہ کرے کسی کی ایک آنکھ خراب ہو جائے، ایک آنکھ خراب ہو جائے، آج کی میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی کہ اس آنکھ کی جگہ پر کسی اور جانور کی آنکھ کو لگا دے گا تاکہ انسان فرق محسوس نہ کرے کہ اس کی آنکھ خراب ہے کہ صحیح. بغور کیجئے گا یہ بڑی عجیب منزل ہے کہ انسان اتنی ترقی تو کر پایا کہ اس آنکھ کو بدل کر کسی اور آنکھ کو لگا دے تاکہ انسان فرق محسوس نہ کر سکے کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی، یہ اصلی ہے کہ نقلی. لیکن جب دیکھنے کا مرحلہ آئے گا، جب بصارت کا مرحلہ آئے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز اصلی ہے کہ نقلی. بھائی یہ جب اس وقت پہ معلوم ہوگا کہ جب بصارت کا مسئلہ آئے گا، جب کام لینے کا مرحلہ آئے گا، جب دیکھنے کا مرحلہ آئے گا. جب دیکھنے کا مرحلہ آئے گا نا تو یہ جو بیچاری انسانوں کی بنائی ہوئی آنکھ ہے اسی آنکھ کی طرف رجوع کرے گی جو پروردگار عالم کی بنائی ہوئی آنکھ ہے، اور اس آنکھ سے کہے گی کہ میری عزت بچا لے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب دیکھنے کا مرحلہ آیا تو اس آنکھ نے کہا کہ اگر تو نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتی. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو یہ پروردگار عالم کی وہ خلقت کے نمونے ہیں کہ جس پہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ شاید انسان کو اس وجہ سے مکرم بنایا ہے کہ اس کی خلقت کو نایاب بنایا، اس کی خلقت کو شاذ و نادر بنایا، اس کی خلقت میں ایسی ایسی چیزیں میں نے بس اپنی بات کو تمام کیا. انشاءاللہ اس کے آگے کا مرحلہ
کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور آپ سے پھر یہ گزارش ہے کہ کسی بھی ایک گفتگو کو سن کر نتیجہ نہ لیجئے گا، اس لیے کہ یہ عنوان مرحلہ بمرحلہ ہے. تو عزیزان گرامی، یہ وہ مرحلہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کی خلقت میں ایسے نمونے رکھ دیے کہ جس کی وجہ سے وہ انسان مکرم کہلایا، جس کی وجہ سے انسان محترم کہلایا. یہ وہ ظاہری اور مادی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے انسان مکرم کہلایا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان صرف ان تمام چیزوں سے مکرم نہیں کہلاتا. اور یہ جو مکرم کا سرکل ہے اور مکرم کا دائرہ ہے، یہ جو تکریم اور اکرام کا دائرہ ہے، یہ شاید کسی حد پہ جا کے تمام ہو رہا ہو، لیکن اصل اکرام کا جو دائرہ ہے وہ انسان کے اخلاق سے شروع ہوتا ہے، انسان کے کردار سے شروع ہوتا ہے، انسان کی قربانی سے شروع ہوتا ہے، انسان کے ایثار سے شروع ہوتا ہے، انسان کی وفا سے شروع ہوتا ہے. اور اس وفا کے نمونے، اس ایثار کے نمونے جیسے درسگاہ کربلا نے پیش کیے، ایسے کسی نے بھی پیش کیے. میں نے کل بھی عرض کیا کہ حسین اسی قدر انسانی کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ چکے ہیں. 2 محرم الحرام حسین والد کربلا ہو رہے ہیں. ہاں، عزاداران مظلوم کربلا مصیبت کی گھڑی ہے. حسین والد کربلا نہیں بلکہ حسین مصیبتوں سے نزدیک ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. حسین پیاس سے نزدیک ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حسین سرزمین کربلا کے جب نزدیک آپ پہنچے تو تاریخ کے جملے ہیں، مقتل کے جملے ہیں کہ حسین نے 7 گھوڑوں کو تبدیل کیا. 7 گھوڑوں کو تبدیل کیا وجہ تھی کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. حسین نے شاید سوچا کہ یہ گھوڑا خستہ ہو گیا ہوگا، یہ اسب باوفا خستہ ہو گیا ہوگا، تھک گیا ہوگا. ایک مرتبہ حکم دیا کہ میرے دوسرے گھوڑے کو لے کر آؤ. حسین دوسرے گھوڑے پہ سوار ہوئے، لیکن یہ دوسرا گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا. ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، ذرا تصور کیجئے گا کہ حسین کے جانوروں کو بھی کتنا خیال تھا، کتنی معرفت تھی کہ یہ سرزمین کون سی سرزمین ہے. جیسے ہی حسین کو معلوم ہوا کہ گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے، ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا، اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا کہ اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں. حسین نے پوچھا کیا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ اسے غازریہ بھی کہتے ہیں. حسین نے پوچھا کہ کیا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہنے والوں نے کہا ہاں، ایک نام اس کا کربلا بھی ہے. ہاں، عزاداران مظلوم کربلا نام سے مصیبتیں ہیں. یہ کرب کی جگہ ہے، یہ اضطراب کی جگہ ہے، یہ مصیبتوں کی جگہ ہے، یہ پیاس کی جگہ ہے. ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، بس ایک مرتبہ حسین شہید نے حکم دیا کہ اب یہیں پر قیام لگائے جائیں. لیکن قیام سے پہلے حسین نے ایک ایسا عمل انجام دیا ہے کہ جو رونے کے لیے کافی ہے، پرسہ دینے کے لیے کافی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے کربلا کا نام سنا، فوراً گھوڑے سے اتر آئے، اور اتر آنے کے بعد اس سرزمین کی خاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ اسے دیکھا، اور دیکھ کر اور ایک مرتبہ سونگا، اور سونگنے کے بعد کہا کہ اس سے تو بڑی عجیب بو آتی ہے. ارے اس ایک مرتبہ مولا نے کہا ارے اس سرزمین سے، اس خاک سے تو میرے خون کی بو آ رہی ہے. ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، ارے حسین شہید نے حکم دیا کہ میرے خیام یہاں پر نصب کر دیے جائیں. ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، حسین کے خیام نصب کر دیے گئے. بس آخری روایت ہے عزاداران مظلوم کربلا، آپ کی زحمت تمام، ختم دعا ہے کہ حسین نے خیام کو نصب کر دیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب یہ خیام نصب ہو چکے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا مسترب ہیں، بے چینی کے عالم میں ہیں، تڑپ رہی ہیں، اور تڑپتے ہوئے عالم میں اپنے بھائی کے نزدیک پہنچ گئیں اور عرض کرتی ہیں میرے بھائی، میں بڑی عجیب آوازیں سن رہی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ پشت خیمہ سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ارے وہ رونے والی کوئی ضعیفہ ہے، کوئی خاتون ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا اے میری بہن زینب، کیا تم نے نہیں پہچانا؟ ارے یہ رونے والی کوئی اور نہیں ہے، ارے یہ ہماری ماں سیدہ ہے، یہ مدینے سے ہمارے ساتھ سفر میں ہے. ارے یہ میری قتل میرے ساتھ رہے گی.
پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. خدایا آمین. یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہماری سزاداری کو قبول فرما. آمین. خدایا جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما. آمین. جو بیمار ان کے شفا کاملہ و عاجلہ عنایت. آمین. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین. فرما.